یہ میرے ایک مرحوم دوست کی کہانی ہے۔ ویسے تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں پوری کہانی سنا سکوں، کیونکہ یہ کہانی لکھتے وقت بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ آج سے ٹھیک 27 سال پہلے کی بات ہے کہ میرا دوست کبیر اسماعیل ایک سیلس مین کی جاب پر لگا تھا۔ اس کا کام گھر گھر جا کے ٹیپ ریکارڈر بیچنا ہوتا تھا، چونکہ پہلے کے زمانے میں سی ڈی اور ڈی وی ڈیز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے زیادہ تر لوگوں کے گھر میں ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا۔ وہ اس نوکری کو پا کر بہت خوش تھا، لیکن وہ غصے کا بہت تیز تھا، اس لیے اکثر اس کے باس اس سے ڈانٹتے اور سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک دن رات کے شاید 3 بجے مجھے کبیر کا فون آیا۔ میں بہت پریشان تھا کہ رات کے اس وقت اسے مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ خیر، وہ میرے گھر کے نیچے آیا اور خوف کے مارے اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ پہلے تو وہ کچھ بھی بتانے پر رضامند نہیں تھا، لیکن میری تسلی دلانے پر اس نے ایک خوفناک انکشاف کیا۔ اس نے بتایا آج رات 8 بجے کے قریب جب وہ ایک گھر پر ٹیپ ریکارڈر کی ڈیلیوری دینے گیا تھا، اس گھر پر صرف ایک اکیلی عورت تھی جس نے میرے دوست کبیر کو بہکانے کی کوشش کی۔ وہ میرے دوست کو اپنے ساتھ زنا کرنے پر اکسا رہی تھی۔ کبیر نے اسے بہت منع کیا اور کافی دفعہ دور ہٹایا۔ ابھی کبیر اس کو دھکا دے کر بھاگ ہی رہا تھا کہ اس عورت نے دھمکی دی کہ اگر کبیر یہاں اس کے ساتھ زنا کیے بغیر چلا گیا تو وہ عورت شور مچا دے گی، پولیس کو بھی بلائے گی اور محلے والوں کو بھی شور کر کے جمع کر لے گی اور کبیر پر زبردستی اور زیادتی کا الزام لگائے گی۔ یہ سن کر کبیر کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے اپنی نوکری اور ماں باپ کے سامنے عزت بچانے کے لیے جان بوجھ کر اس عورت کے ساتھ زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کبیر وہ گناہ سرزد کرتا، اس نے موقع دیکھ کر وہی ٹیپ ریکارڈر اٹھایا اور اس خاتون کے سر پر دے مارا۔ جب تک کبیر کو اس کی موت کا یقین نہ آیا، وہ مسلسل اس عورت پر وار کرتا گیا۔ بالخیر وہ عورت کبیر کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس وقت سے کبیر گھر نہیں گیا تھا اور آخرکار رات کو وہ میرے گھر آیا۔ اس کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ جب اس نے پوری بات بتا دی تو فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ میں نے ہمت پکڑی اور اسے اپنے ساتھ نماز پر لے گیا۔ میں نے کبیر کو سمجھایا کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دے۔ پولیس اس تک ایک ہی دن میں بآسانی پہنچ جائے گی، کیونکہ موقع واردات پر وہ سارے ثبوت موجود ہیں جو تمہیں قاتل ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اس نے میری بات نہ مانی اور مجھ سے خفا ہو کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے کبیر کا کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ پولیس میرے پاس بھی پوچھ تاچھ کے لیے آئی تو میں نے سچ سچ بتا دیا کہ کبیر میرے گھر آیا بھی تھا اور پھر بتائے بغیر چلا گیا۔ پولیس والوں نے مجھے 2-3 دفعہ مار کر بھی پوچھا، لیکن میرے ایک ہی بیان تھا جو سچ تھا۔ 3 سال تک کبیر کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن ہم سارے دوست مچھلی پکڑنے کے لیے گئے۔ شروع میں تو سب صحیح تھا، لیکن معاملہ کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ کبھی کوئی عجیب سی آواز آتی تو کبھی کہیں کوئی پتھر آ کر ہمیں لگتا۔ ہم سمجھے ہمارا کوئی دوست ہی ہے جو ہمیں ڈرانے کے لیے شرارتیں کر رہا ہے، لیکن یکایک ہمیں ایک عورت کی چیخنے کی زوردار آوازیں آئیں۔ جس سمت سے چیخنے کی آواز آئی تھی، ہم سارے دوست وہاں بھاگے۔ ہم نے جو نظارہ دیکھا وہ شاید آپ سب کے لیے ناقابل یقین ہوگا۔ ایک ڈراؤنی عورت جو خون میں پوری طرح لت پت تھی، وہ ہمارے دوست کبیر کو گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی، جبکہ کبیر مردہ حالت میں موجود تھا۔ کچھ دوست وہیں بے ہوش ہو گئے اور مجھ سمیت ایک دوست وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے سب سے پہلے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس والوں کے پہنچنے پر ہم ہمت کر کے دوبارہ اس جگہ گئے جہاں یہ خوفناک معاملہ ہم نے دیکھا تھا۔
وہاں پہنچنے پر کبیر کی لاش تو موجود تھی لیکن وہ عورت نہیں تھی۔ ہم نے اپنے بے ہوش دوستوں کو وہاں سے اٹھایا۔ ایک ہفتے تک کچھ دوستوں کو ہوش نہ آیا اور کچھ دوستوں کو اتنا شدید بخار آیا کہ ہمیں ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑ گیا۔ پولیس کے مطابق کبیر کو کسی جانور نے ہلاک کیا ہے، لیکن ہم نے جو دیکھا تھا اس پر آج تک کسی نے یقین نہیں کیا۔ آج بھی جب بھی 28 جنوری آتی ہے ہمیں پورے دن کچھ نہ کچھ عجیب سا محسوس ضرور ہوتا ہے۔